روایت کے مطابق سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہوئی۔ حضرت نوح کے طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اب پروردگار عالم کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، جس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ اور بیٹے نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ رب العالمین کو اپنے پیارے بندوں کی ادائے شکرانہ کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے طواف کعبہ کو بنی آدم کی فلاح و نجات کا ذریعہ بنا دیا اور حکم دیا کہ تمام بنی آدم کو اس مرکز توحید پر جمع کرو۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے جبل ابو قبیس پر چڑھے اور دنیا کے بسنے والوں کو حج کی دعوت دی، جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا اور لبیک کہا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ طوفان اٹھتے رہے، آندیاں چلتی رہیں، موسم بدلتے رہے، اہل عرب نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر پتھر کے خداؤں کی غلامی کا طوق پہن لیا۔ نبوت اور رسالت کی شمع روشن ہوتی رہیں، آسمانی صحیفے اترتے رہے، آل ابراہیم کو نیکی کے سبق ملتے رہے۔ ظلمت کی آندیاں روشنی پر جھپٹیں، بنی اسرائیل نے بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ لوح تقدیر پر یہود کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا۔ نور و ظلمت کی اس کشمکش میں ابن مریم نے توحید کی مشعل جلائی۔ یہود نے وقت کے مسیحا کے خلاف ناپاک سازش کی اور خدا کی حکمت نے حضرت عیسیٰ کو مرگ صلیب سے بچا لیا، لیکن خدا کا گھر 360 بتوں کا مسکن بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک بار پھر پوری دنیا ظلمت کی تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ ظہور اکبر کا وقت آ چکا تھا۔ عرش الہی پر فرشتوں نے حمد و ثنا کے ترانے چھیڑ دیے، آسمان سے انوار کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ ظہور انسانیت کبریٰ، وہ معلم کتاب و حکمت، یعنی وہ وجود اعظم جس کے لیے دشت حجاز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کو پکارا، جس کے نور مبین کی تجلی فاران کی چوٹیوں پر موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھی، جس کے عشق میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کے جمال الہی کی تقدیس میں سلیمان اپنے تخت جلال پر جھک گئے۔ غرض وہ آنے والا آ گیا اور خدا کی زمین آخری مرتبہ سنواری گئی تاکہ اس کی ابدی حکومت کا تخت بچھے اور اس کے فرمان آخری کا اعلان ہو۔ بروز پیر 12 ربیع الاول جب صبح کی تجلی رات کی تاریکی کو شکست دے رہی تھی، ایک بار پھر جبل ابو قبیس کی چوٹی نور سے چمک اٹھی۔ رسالت کا آفتاب کفر کی تاریکیوں کو چیرتا ہوا عرب کے افق پر طلوع ہوا۔ یہ ہے مولد نبی، جہاں 1400 سال پہلے سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا مکان تھا۔ اسی جگہ غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی جگہ عالم کے نجات دہندہ پیدا ہوئے، اسی جگہ دنیا کے محسن اعظم کا ظہور ہوا۔ یہ ریگستان حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن تھا، یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی، یہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش و جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود۔ ایک خدا کے پرستار سینکڑوں خداؤں کے ماننے والی زمین پر جلوہ گر ہو چکے تھے۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں رحمت کی آئی بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج گل و گلزار۔ جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے رحمان، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ
لا الہ الا ہو۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہ یثرب سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پوتے فخر بنی ہاشم حضرت ابو طالب کے بھتیجے امین نور آدم حضرت عبداللہ کے فرزند اور سیدہ و طاہرہ بی بی آمنہ کے لال کو دائی حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا۔ خوش نصیب حلیمہ عرب کے در یتیم کو، بنی ہاشم کے چاند کو، کونین کے سردار کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر بنو سعد کے قبیلے کی طرف روانہ۔ نخلستانوں میں باد بہاراں چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ دنیا کے نجات دہندہ کو اپنی گود میں اٹھائے چراگاہوں کی سیر کرتی۔ وہ کتنی خوش نصیب تھیں، حضور سرور کائنات ان کی آغوش میں کھیلتے، ان کے سامنے گھٹنوں چلتے، ان سے بولنا سیکھتے، اور اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ 5 سال بعد حلیمہ سعدیہ نے بنی ہاشم کی امانت لوٹا دی۔ رحمت الہی پھر جناب عبد المطلب کے گھر میں واپس آ گئی۔ سرور کائنات 6 برس کے ہو گئے۔ جناب آمنہ اپنے لال کو لے کر اپنے مرحوم شوہر جناب عبداللہ کی قبر پر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے آئیں، جو حضور کی ولادت سے پہلے ہی بیٹے کو داغ یتیمی دے کر مدینے میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا محلہ بنی نجار کی ایک گلی، جہاں دار النابغہ واقع ہے، جس کے اندر تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ بن عبد المطلب ابدی نیند سو رہے تھے۔ اپنے یتیم بیٹے کو باپ کی آخری آرام گاہ دکھا کر حضرت بی بی آمنہ مکے کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ مدینے سے جذبات کا ایک طوفان لے کر واپس جا رہی تھی۔ جگر پر غم کی چوٹ، دل پر شوہر کی جدائی کا داغ، اور گود میں وہ در یتیم جو پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ ماں کے دل میں جذبات کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ مامتا فکر و پریشانی کے بھنور میں گردش کر رہی تھی۔ سفر مکہ جاری تھا کہ یکایک جناب آمنہ بیمار پڑ گئی۔ حالت بگڑنے لگی۔ قافلہ منزل سے بہت دور مستورہ کے نواح میں ابوا کے مقام پر رک گیا۔ موت نے دامن پھیلا دیے۔ تقدیر کی کمان سے قضا کا تیر چلا اور جناب آمنہ اپنے در یتیم کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ یہ ہے وادی ابوا میں سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مزار، جس کی مٹی کو عرب کی ہوائیں چوم چوم کر گزرتی ہیں۔ یہ ہے اس مقدس ماں کی قبر جس کی کوکھ سے دنیا کے نجات دہندہ پیدا ہوئے۔ انہی پتھروں کے ٹکڑوں پر سرور کائنات رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 برس اور 3 ماہ کی عمر میں آنسوؤں کے چراغ جلائے تھے۔ اسی پہاڑ پر آمنہ کے لاڈلے آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں غم کا طوفان چھپائے، تنہا، اداس اور خاموش کھڑے ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے۔ ام ایمن نے آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور بنی ہاشم کے اس مقدس امانت کو لے کر مکے کی طرف چل پڑی۔ ابھی